اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 31 جنوری 2023 بروز منگل فصل حمد شعر نمبر 111 قلف لا کے تو اندر چھپاویں یارا اندر صدا جوان کلف لا کے تو اندر چھپاویں اسے کلفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلفہ اس لیے نہیں بولا کہ بعد میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، کلفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلفہ لا کے تو اندر چھپاویں یارا اندر صدا جوانے روح کدے نہیں ہوندی بڈڑی رب دا اے فرمانے۔ کلف یا کلفیں یہ بالوں کو رنگنے کا ایک محلول ہوتا ہے، بالوں کو رنگنے کا ایک مادہ ہوتا ہے، کچھ لیکوڈ چیز ہوتی ہے۔ اندر چھپاویں تو اس کو مطلب ہڈن کرے، چھپائے۔ صدا جوان ہے، ہمیشہ جوان ہے۔ روح کدے نہیں ہوندی بڈڑی، بڈڑی کہتے ہیں بوڑھا ہو جانا، بوڑھا ہو جانا، روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بالوں کو رنگ کرنے کے بعد تو چھپاتا ہے اس کو، کلف لا کے تو اندر چھپاویں، تو کلف کے اندر چھپا لیتا ہے اپنے بالوں کی سفیدی کو۔ یار میرے دوست اندر تو ہمیشہ جوان رہتا ہے، یہ تو کبھی بوڑھا ہوتا نہیں ہے، روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ رب کا فرمان ہے۔ تو یہاں پر رب کعبہ کی ذات نے بڑا خوبصورت ایک راز انسان تک پہنچایا ہے اور توفیق دی ہے شاعر کو یہ نقطہ لکھنے کی، اپنے پیر و مرشد عارف کھڑی کے صدقے، کہ یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان دکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تندرست اور توانا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سدا جوان ہی رہیں، خوبصورتی کی لہر پہر، وہ جوانی کا زور، جو چہروں آپ کی چہروں کی خوبصورتی ہم بزرگوں کے اندر وہ بات تو نہیں رہی۔ ہم مانے یا نہ مانے یہ، لیکن تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اللہ کی ذات کا ایک نظام ہے، ایک سرکل آف یونیورس ہے، کائنات کا ایک سسٹم ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 1.5 عمر میں جاتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے پھر اپنی زندگی کے نقطۂ عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بالوں کو رنگنے کے بعد اپنے آپ کو جوان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ جوان ہوتے نہیں ہیں، صرف وہ بناوٹی طور پر خود کو دھوکہ دینے کے لیے، خود کو فریب دینے کے لیے، خود کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس قسم کی نیچ حرکتیں کرتے ہیں۔ اب میں اس کو اتنا برا بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ پھر ہماری توجہ جاتی ہے ایک حدیث پاک کی طرف، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جوان رکھو، اس میں مہندی لگانے کا حکم ہے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ میں بات ان کی نہیں کر رہا، میں بات ان کی کر رہا ہوں۔ وہ تو اسلام کے ہیرو ہیں اور یہ فیس بک کے ہیرو ہیں، میں فیس بک کے ہیروز کی بات کر رہا ہوں، جو دائمی قائم پختہ ہیرو ہیں ہمارے اسلام، مذہب اسلام کے ساتھ جن کا تعلق ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں فی زمانہ بات کر رہا ہوں۔ انسان کتنا بڑا بے وقوف ہے، کتنا بڑا نادان ہے، اگر اس چیز کو دیکھیے، کل ہی کی بات تھی، وہ بچہ تھا اور ایک دم سے اس کی سوچ اس وقت تک آ جاتی ہے جب وہ جوان ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو درمیان کا جو عرصہ ہے نا، وہ مس ایپ ہے، گیپ ہے، اس میں ادھر انسان کی توجہ جاتی نہیں ہے کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، مجھ پر وہ وقت بھی آیا ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، چند شامیں بیت جانے دو، چند موسم بدل کے پھر آنے دو، چند راتیں بیت جانے دو، تم اپنے جسم کی توانائیوں کو، رانائیوں کو، خوبصورتیوں کو ڈھلتا پاؤ گے۔ اب شاعر یہاں باتوں میں بات بہت بڑی کر رہا ہے، اور پھر ساتھ شاعر دوسری لائن میں کہہ رہا ہے کہ رب تو فرماتا ہے کہ روح تو کبھی بوڑھی ہوتی نہیں ہے، تو اے بندے تم اس پر زور کیوں نہیں دیتے؟ روح کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی دی ہوئی ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، روح کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روح زمین کی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ہر جاندار چیز کے جسم میں جو روح کا وزن ہے وہ ایک جیسا ہے۔ جتنا روح کا وزن چونٹی کے جسم میں ہے،
اتنا ہی روح کا وزن ہاتھی کے جسم کے اندر ہے. ہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، معرفت کی بات ہے. جتنی روح کا وزن چڑیا کے اندر ہے اتنا ہی روح کا وزن انسان کے اندر ہے. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ حضرت انسان کو چھوڑ کر باقی روح زمین کی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو روحوں کو فربا موٹا تگڑا کرنے کی عادت کا پتہ نہیں ہے، اس طریقے سے واقف نہیں ہے کہ روح موٹی کیسے ہوتی ہے، روح طاقتور کیسے ہوتی ہے. تو یہ طریقہ، یہ سلیقہ صرف اور صرف امت مسلمہ کو نصیب ہوا ہے کہ روح کو طاقتور کرو. یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. بچے کو دیکھا، بچے کو جب بچہ تو اس کے چہرے پر کتنا نور ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ہر کسی کو اس پہ پیار آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معصوم گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس کو گناہوں کا ادراک نہیں ہوتا، اسے گناہوں کا پتہ نہیں ہوتا، گناہوں کی کشش سے وہ دور ہوتا ہے. اور جو گناہوں میں لتھڑ جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، اس کی رنگت روغنیت اور تمام تر وہ خوبصورتیاں رعنائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ اللہ کے قرب کو مزید تلاشتا رہے اور وہ بڑھاپے میں آ جائے، اس کے چہرے پر داڑھی آ جائے، بوڑھا ہو جائے، لیکن اس کے چہرے پر اللہ نور ڈال دیتا ہے. اس کے چہرے پر اللہ نور ڈال دیتا ہے. کیوں؟ روح کو بوڑھا نہیں کرتا میرا مالک، روح کو میرا رب بوڑھا نہیں کرتا. یہ انسان کی نفسیات ہے، کائنات کا ایک نظام ہے. پھر وہ گاہے بگاہے اس میں شعور بیدار ہوتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، پھر اور شعور بڑھتا ہے. اب ہماری کلاس میں سب سے چھوٹے طالب علم ذوالقرنین آتے ہیں، اور سب سے ایجڈ جو ہیں یا میں ہوں یا ہمارے خلیفہ صاحب صوفی خالد صاحب ہیں. آپ سب جوان بیٹھے ہیں یہاں پر. تو ہم نے یہاں تک زندگی گزار لی اور وہ معصوم نادان ہے، شعور سے بات اس کے اجاگر نہیں ہوئی. جب کوئی بات تحت شعور سے شعور میں آ جائے تو اسے زمانے بالغیت کہتے ہیں. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ رب کا تو فرمانے پاک ہے، روح تو کبھی بوڑھی ہوتی ہی نہیں ہے. روح تو بوڑھی نہیں ہوتی. انسان بوڑھے ہوتے ہیں، جسم بوڑھے ہوتے ہیں، آنکھیں مدھم پڑ جاتی ہیں، چہروں پہ گوشت کے اثرات لٹک جاتے ہیں، ہاتھوں کے اندر وہ جنبش جوان نہیں رہتی، رنگت تھوڑی سی متاثر ہو جاتی ہے، چلنے میں فرق ہوتا ہے. کہتے ہیں دوست مجھے آج بھی کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے پرانے خطاب سنے 1992 کے 94 کے، تو ان میں اور آج میں فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق پایا بڑا؟ کہتے ہیں وہ سعودیہ سے کل بھی عامر بات کر رہا تھا مجھ سے. اس نے کہا جی آپ کا بیان سنا میں نے 92 والا 1992 94 والے میں نے بیان سنے، اور وہ بیان اور یہ بیان میں بڑا فرق آ گیا. میں نے کہا پتر کیا فرق آ گیا؟ کہتے ہیں سائیں جی تین فرق میں نے دیکھے ہیں. پہلا فرق یہ دیکھا ہے کہ وہ جو آواز گرج میں تھی وہ اب نہیں رہی. جس طرح اس ٹائم آپ پر اس وقت آپ پر ایک جاہ و جلال تھا، اب وہ کم پڑ گیا ہے. اور تیسرا اور بہت خاص بات، اس وقت آپ کی باتوں میں جوش انتہا کا تھا، لیکن اب رمز کی باتیں انتہا کی. میں نے کہا یہ اللہ پاک کی ذات نے روح کو جوان رکھا ہوا ہے. جسم بوڑھے ہوتے رہتے ہیں، آواز کی گرج ختم ہو جاتی ہے. وہ گلستان کالونی میں جب گوشوارہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے کے لوگ دیکھتے تھے سائیں جی کے زمانے کو، تو وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات روح کو کبھی بوڑھا نہیں کرتی. اب روح کو جوان رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کی جائے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے. اس سے روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، روح پر لطافت رہتی ہے، قصافت نہیں آتی، کیونکہ یہ آسٹرل باڈی ہے، اس کا تعلق کاسمک ورلڈ سے ہے. یعنی جسم لطیف ہے، دنیا لطیف سے تعلق ہے روح کا، اس میں لطافت رہتی ہے اگر اس میں پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے. تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ یہ بالوں کو رنگنے سے جوانی نہیں آتی، اندر کی روح کو جوان رکھو تب بندہ جوان رہتا ہے. شعر نمبر 112 ہے، وچ تویزاں تو رمضاں لوڑے سب یارو شاہ کالے، سب یارو اے شاہ کالے، رب دی رحمت تلاشاں کر لے پھر جو دل چاہے وہ پال ہے. وچ تویزاں، یہ جو تعویذ لکھتے ہیں، تعویذوں کے اندر
لوگ رمز رمز راز راز تلاش کرتے ہیں، ہوتے ہیں راز تعویذوں کے اندر، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس طرف تو نہیں جا رہا ہوں۔ تو میں تو آج کل کے دکانداروں کی بات کر رہا ہوں جو کھوکھے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں اور بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں۔ وچ تعویذاں تو رمضاں لوڑیں، تعویذوں کے اندر سے تو راز تلاش کرتا ہے، سب یارو شاہ کالے، یہ سیاہ کالے ہوتے ہیں، لکھائی کالی ہوتی ہے نا تعویذات کی۔ رب دی رحمت تلاشاں کر لے، رب کی رحمت کو تلاش کر لے، پھر جو دل چاہے وہ پا لے۔ اب یہاں دل دو معنی میں آتا ہے، ایک شاعر کا نام دل ہے اور دوسرا جسم کے اندر واقعہ جو دل ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں طرف یہ بات ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، دونوں طرف یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ اب تعویذوں کے اندر لوگ راز تلاش کرتے ہیں، یہ تو سیاہی کالی سے شاہ کالے لکھے ہوتے ہیں۔ رب کی رحمت اگر تلاش کر لے جو بندہ، جب اس کو اس کی رحمت مل جائے تو پھر جو اس کا دل چاہتا ہے، جو دل فقیر کا دل چاہتا ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نصیب کر دیتی ہے، عطا کر دیتی ہے۔ قرآن پاک ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے ملا ہے جی، اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ الوجود کرنا چاہیے، بدرجہ عتم کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر موازنے کسی اور طرح سے ہو رہا ہے۔ یہاں لوگ قرآن پاک کو اس لیے زیادہ پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر سے تعویذات لکھتے ہیں، بچیوں کی رخصتی پر سروں پر چھاؤں کی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ جب کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو آپ قرآن پاک سامنے بیٹھ کے پڑھو کہ اس کی روح نکل جائے۔ یہ زندگیاں چھیننے کے لیے نہیں آیا، یہ زندگیوں کو رونق دینے کے لیے قرآن پاک آیا ہے۔ تو لوگوں نے اسے تعویذات بنا کر دینا شروع کر دی، تعویذات بنا کر دے رہے، تو لوگ اس کے اندر راز تلاش کرتے ہیں۔ تعویذات کے اندر راز ہوتے ہیں، تعویذات کے اندر راز ہوتے ہیں، یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ جیسے ایک عورت گئی نا حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگی پیرو مجھے تعویذ دے، میری اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ آپ نے کہا دعا کر دی بس جاؤ، نے کہا نہیں میں تو تعویذ لے کر جاؤں گی۔ آج بھی لوگ ضد کرتے ہیں تعویذ لے کر ہی جانا ہے، کوئی تعویذ بنا دے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، درود پاک پڑھتے نہیں ہیں، اور تعویذ پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے نہیں بابا جی میں تو تعویذ لے کے ہی جانا۔ بابا کہنے چلی جا، دعا کر دیتی، کہنے نہیں پیرو میں تو تعویذ لے کے جانا۔ آپ نے کاغذ لیا اور ایسے 3-4 آڑی ترچھی لکیریں ڈال کے اسے ایسے دے دیا۔ اس نے کھولیا، کہنے لگی پیرو اے تے لکیراں، اے تے لکیراں۔ تو ایسا فرمانے لگے اے لکیراں نہیں، رب سونے دیا تقدیراں، کہ اللہ والوں کی قلم سے کچھ بھی نکل جائے وہ ہوتی رمز ہے۔ لیکن اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے بھی تعویذات دیے ہوں گے، انہوں نے بھی دیے ہیں، تو لوگوں کو فائدہ تبھی ہوا ہے اور آج بھی فائدہ تبھی ہوگا جب اللہ کے قرآن پاک سے پیار ہوگا، درود پاک سے محبت ہوگی۔ اور میرے کان تو سن سن کے پک گئے ہیں، اور جی فائدہ نہیں ہوتا، تعویذ بھی لے کے جاتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، اور کچھ کہتے ہیں جی مجھے تو بڑا فائدہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے فائدہ کس کو ہوا ہے، فائدہ کس کو نہیں ہوا ہے؟ جو صرف تعویذ لے کر چلا گیا اور نماز بھی چھوڑ دی، تلاوت بھی چھوڑ دی، ہر پٹھے کام میں پڑ گیا، اسے تعویذ فائدہ کیا دے گا؟ اور وہ کہتا ہے جی میں تو زیادہ مصیبت میں آ گیا ہوں۔ اب اس بات کا آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ ایک پاک صاف چیز لے کر اسے گند میں بار بار استعمال کرے تو اس کو اس کا نقصان تو ہوگا نا، گناہ تو ہوگا نا، تو وہ اس گناہ کو کہتے ہیں جی ہم پر تعویذ اثر نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر لوگ تعویذات کے اندر سے راز تلاش کرتے ہیں، اور یہ تو لکیریں کالی آڑی ترچھی لکیریں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ بھی راز سمجھ لو تو جو تعویذ کالی انک سے لکھا جائے وہ تعویذ ہوتا ہے، بسوط دیگر ڈھکوسلا ہے۔ فیل مانے کی بات کر، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ والے ہی دیتے ہیں تعویذ۔ اور جس کو رب کی رحمت مل جائے، جسے صبح و تہجد کی نماز کا چاہت کا پیار مل جائے، جسے تلاوت قرآن مجید کی صدر رہ جائے، چاہت رہ جائے پڑھنے کی بات بھی، جسے مصلے پر مزہ آ جائے،
جسے تسبیحات پڑھنے میں مزہ آ جائے، جو نبی پاک پر درود پڑھے تو آنکھیں نمناک ہو جائیں، جو مدینہ پاک کا ذکر سنے تو آنکھیں نمناک ہو جائیں، جو اپنے پیر و مرشد کے دربار کی خبر سنے، اپنے پیر و مرشد کا نام سنے، کسی اللہ والے کا نام سنے، تو سب پابندیاں ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، وہ کہ میں بھاگ کے پہنچوں اپنے سرکار کے قدموں میں۔ تو یہ ہے روح زندہ، یہ ہے رب کی رحمت، اسے رب کی رحمت کہتے ہیں، اور اسے تلاشنے کا اللہ نے حکم دیا کہ اسے تلاش کرو۔ رب کہتا ہے کہ میں صبح سویرے وقت قاذب آسمان زمین پہ آ جاتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی اچھا مستقبل مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی نیک اولاد مانگنے والا، ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا۔ رب اتنا بڑا کرم کرتا ہے کہ 6 آسمان چھوڑ کے 7ویں آسمان پر، جو آسمان زمینیں کے اوپر جو پہلا آسمان ہے، رب یہاں پر آ جاتا ہے، اور بندیا تو حالے ستا پیا، تیرا اتنا ذہن نہیں کہ تیرے رب کی رحمت تجھے پکارتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم سمجھ لیجئے، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی بخار نہ ہو، کوئی سر میں جسم میں درد نہ ہو، کہیں جانا نہ ہو، سکون کی نیند آپ سو گئے ہیں، اور بغیر کسی حرکت کھڑ کھڑ کے، کسی چیز کے کھٹکنے سے، گرنے سے، موبائل کا الارم بجے بغیر اگر آپ کی آنکھ کھل جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو رب نے اپنے کرم نوازنے کے لیے، اپنا کرم آپ کو عطا کرنے کے لیے جگا دیا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا ہے، نیند سے جاگ جانا، یہ رب کی طرف سے آسمان سے بلاوا آتا ہے، بندے اٹھ، میں تیرا رب تجھے دینے آیا ہوں، اور میں تینوں دین آیا، تو حالے ستا۔ تو رب کہتا ہے بندے اٹھ، تجھے تکلیف نہیں، پیٹ کا درد نہیں، سر کا درد نہیں، تو بیدار ہو گیا اور تیری اچانک آنکھ کھل گئی، تو تجھے یہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تو جس بندے کو اس طرح اللہ سے پیار ہو، اللہ کے محبوب سے پیار ہو، اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں سے پیار ہو، تو سوچو نا، دل زندہ ہے نا میرے بچے، دل زندہ ہے، پھر آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام۔ شعر نمبر 113 ہے جی۔ دے نہیں سکدا تو رب سوہنے نو خود مانگت یار گلیرا، دے نہیں سکدا تو رب سوہنے نو خود مانگت یار گلیرا، کاروبار دی مت نہ پورا ماسا، کاروبار دی مت نہ پورا ماسا، تینوں سمجھاوے کیڑا۔ دے نہیں سکتا تو رب سونے، تو اپنے خدا کو دے سکتا ہی نہیں ہے، خود مانگت یار گلیرا، اور خود اپنی باری آئے تو کہتا ہے مجھے زیادہ گلیرا ملے، مجھے زیادہ ملے۔ کاروبار دی مت، تمہیں کاروبار کا تو مت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تمہیں شعور ہی نہیں کاروبار ہوتا کس طرح ہے، تمہیں پورا ماسا، تمہیں ذرا سا بھی شعور نہیں ہے کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ ہن تینوں سمجھاوے کیڑا، اب تمہیں کون سمجھائے؟ تم خدا کو تو دے سکتے نہیں ہو، اور خود مانگنے پہ آتے ہو تو بہت زیادہ مانگتے ہو، تمہیں کاروبار کا تو ذرا بھی شعور نہیں ہے، اب تمہیں کون سمجھائے؟ اب تمہیں کون سمجھائے؟ احمد بن حرب سے روایت ہے، آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں، آپ کے مدرسے میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ عبد الرحمن نامی ایک طالب علم، ایک بچہ پڑھتا تھا، جو بعد میں زمانے میں بہت بڑے بعد کے زمانے میں بہت ولی کامل متعارف ہوئے۔ تو آج کل کے تو مدرسے نہیں تھے نا، یہاں سے آپ چلے جائیں گورکھپور کے اندر زمزم شریف سے باہر نکلتے یہاں مدرسے، وہاں مدرسے، اس زمانے میں 2-2 3 شہر چھوڑ کر مدرسے ہوا کرتے تھے۔ وہ مدرسے میں پڑھنے چلے گئے تو گھر سے پیسے نہ پہنچے یا کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کے بال بڑھ گئے، جس وجہ سے آپ کے بال بڑھ گئے۔ تو اللہ سے بڑا پیار کرتے تھے عبد الرحمن، بہت محبت کرتے تھے، بڑی چاہت سے نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور مدرسے کے بچے اور اساتذہ کرام آپ سے بڑی محبت سے سنا کرتے تھے۔ آپ کے بال بڑھ گئے تو استاد صاحب نے کہا جاؤ بال کٹوا کے آؤ۔
बाल कटवा के तुम्हें क्लास में बैठने दिया जाएगा, वैसे आप बैठ नहीं सकते। वो परेशान हो गए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, उस्ताद जी का हुक्म है कि बाल भी कटवाने हैं। तो बड़े परेशान हुए, मैं क्या करूं। बड़ी सोच विचार की, आखिर अल्लाह के भरोसे में चल पड़े। तो देहात के अंदर एक गांव के अंदर एक नाई बाल काटा करता था। आप उसके पास चले गए और दरवाजे पर खड़े हो गए। पास पैसे जो नहीं थे, उस्ताद का हुक्म भी था तो पास पैसे भी नहीं थे। तो जो नाई था ना, वो बाल काट रहा था चौधरी साहब के। चौधरी साहब के बाल काट रहा था। और पता है चौधरी क्या बला होती है। आजकल तो माशाल्लाह अच्छे चौधरी हैं जी, पहले जमानों की बात हो रही है जिन्हें ठाकुर कहा जाता था। तो ये भी खड़े हो गए, वहां अब्दुलरहमान वहां खड़े हो गए। तो ये 2 दफा नाई ने देखा तो इस्तफसार किया, भाई क्यों खड़े बेटा यहाँ पर। कहा चाचा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, अल्लाह के नाम पे बाल काट दोगे मेरे। जितनी बात नाई ने सुननी थी, कहा चौधरी साहब आप थोड़ी देर यहाँ से उठ जाएं, जिंदगी सारी पैसों के लिए बाल काटें, आज अल्लाह के नाम पे बाल काटना चाहता हूँ। चौधरी साहब भी उठ के पीछे हो गए, कपड़ा बंधा हुआ, आधे बाल कटे चौधरी साहब के, आधे बड़े हुए। उनको बिठा दिया, चौधरी साहब आप नाराज नहीं होना, जिंदगी सारी मैंने पैसे कमाए हैं। तो बच्चे को जब बिठाया ना, तो बच्चे के अब्दुल रहमान के जिस्म से खुशबू आना शुरू होगी। नाई को कहा बेटा आप क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं सुबह सवेरे पास सिपारा पढ़ता हूँ, नमाज 5 वक्त की पढ़ता हूँ, अपने आका पर दरूद पढ़ता हूँ, औलिया कराम की ज़ात के जो लिखे हुए कसीदे हैं वो पढ़ता हूँ, अस्तगफार करता हूँ, कोई लम्हा मेरा अल्लाह की याद से हटता नहीं है। तो नाई ने कैंची भी रख दी और कंघी भी रख दी और दुकान से बाहर चला गया। परेशान हो गया अब्दुल रहमान, की नाई कहाँ चला गया। थोड़ी देर गुजरी तो नाई वापस आ गया। कहा चाचा कहाँ चले गए थे। कहा इतना बड़ा कुरान पाक का आशिक आ गया। तो मैंने कहा वजू तो कर लूं, इतने बड़े बच्चे के बाल बंदे के बाल काट रहा हूँ, इतने अजीम बंदे के बाल काट रहा हूँ। तो बाल काटते जा रहे थे और रोते जा रहा था। नाई बाल काटता जा रहा था, रोता जा रहा था। जब बाल काट के फारूक हुए ना, तो कहा चाचा मैं अगली बार आऊंगा तो पैसे ले आऊंगा। कहा नहीं मेरे पुत्र, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, यहाँ से वादा करके जाओ जब भी बाल कटवाने हो मेरी दुकान पर आपने आना है। तो ये क्या था, ये इखलास है। अल्लाह के नाम पर ना जो किया हुआ काम होता है वो इखलास पर मबनी होता है। तो अब देखो इस नाई की मिसाल को मैंने रखा सामने कि इसने अल्लाह से कारोबार कर लिया। तो हम लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, हम रब की राह में तो दे नहीं सकते। अल्लाह के नाम पर कुछ देना आ जाए ना, किसी मस्जिद में पुरानी चटाई देंगे, कोई मांगने वाला आ जाए रात की पुरानी तरकारी सालन देंगे। हम अल्लाह के नाम पर देना पसंद ही नहीं करते और कहते हमें ज्यादा मिले, हमें ज्यादा मिले, हम बहुत ज्यादा कमाएं, हमारे पास बहुत ज्यादा मालो मता हो। इंसान इतना कमाता रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, जरा सा अल्लाह की राह में देने के लिए बात आ जाए तो उसको पेट के मरोड़ नहीं छोड़ते, उसे तकलीफ हो जाती है। तो फिर शायर कहता है कि तू खुद तो ज्यादा मांगता है लेकिन रब की राह में दे नहीं सकता। रब कहता है बंदे मैं भूखा था, मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। मैं बीमार था, मेरी तीमार, ये हदीस कुदसी का मफहूम बता रहा हूँ, मैं बीमार था, मेरी तीमारदारी क्यों नहीं की। मेरी टांग का दर्द था, टांग पर जख्म था, मैं चलने से दो चार था, तुमने मेरी तीमारदारी क्यों नहीं की। मोला तो खाने पीने से पाक है, जख्मों से पाक है, वजूद से पाक है। तो रब ने फरमाया कि मेरा फना बंदा बीमार था, अगर तू जाकर उसकी तीमारदारी करता तो मुझ खुदा की तीमारदारी करता। तू फला बंदे की जो टांग कट गई थी तुम उसकी तीमारदारी करते, उसकी ढारस बंधाते, तुम मुझ खुदा की ढारस बंधाते। फला भूखे को खाना खिलाते, तुम मुझ खुदा को खाना खिलाते। तो बंदा क्या शायर कहता है, और तुझे इतना भी शऊर नहीं है, तुझे इतना भी अकल नहीं है कि कारोबार के कुछ असूल होते हैं। रब से कारोबार कर रहे हो ना, तो रब से कारोबार करने के कुछ असूल भी है। तुम्हें तो पूरा मासा अकल ही नहीं है, तुम रब से कारोबार करने चले हो। एक साहबी रसूल दरबार में बैठे हैं और रसूल पाक फरमाते हैं है कोई अल्लाह के नाम पर कुछ देने वाला और जन्नत में अपना मकान ले ले, जन्नत में अपना मकाम देख ले। तो एक साहबी रसूल वहां से उठे, कहा हुजूर मैं अपने फलां बाग देना चाहता हूँ, अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। तो वो साहबी रसूल सीधे घर आए और बाग के अंदर भी नहीं गए,
باغ کے باہر کھڑے ہیں اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں جو ان کا نام تھا، باہر آ جائیں، بچوں کو لے کر باہر آ جائیں۔ بیوی اندر سے پوچھتی ہے اے میرے سرتاج ایسا کیا ہوا؟ کہا میں نے یہ باغ اللہ کے نام پر دے دیا۔ بیوی کہتی ہے اتنا اچھا کاروبار کیا، اتنا فائدے والا کاروبار کیا، میں بچوں کو لیتی ہوں۔ اس باغ میں کھجوروں کے بہت سارے باغ تھے، درخت تھے، تو تینوں باغ دے دیے۔ تو آپ کی جو اہلیہ تھی وہ اپنے 3 بچوں کو، 2 چلنے والے اور 1 بچہ گودی میں اٹھایا، بغل میں اٹھایا، باہر نکلی۔ تو جب باہر آئیں تو باپ نے بچوں سے پیار کیا، تو جو بچی ماں نے اٹھائی تھی، بچی یا بچہ ماں نے اٹھایا تھا، تو صحابی رسول نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو جب بیوی نے دیکھا تو اس کے منہ میں کھجور تھی، تو منہ میں انگلی مار کے وہ کھجور نکال کے رکھ دی، کہا ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا، ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے، ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 114 ہے جی۔ پوش ہڈاں وچ زور بتھیرا، نہ جان کس دم آوے، نہ جان کس دم آوے، کبھی تے تیرے اندر وسدا، مورکھ پر تینوں کون سمجھاوے، پر تینوں کون سمجھاوے۔ درود پاک پڑھیں، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، ٹشو رکھا کرو یار یہاں پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ دوبارہ غلطی برداشت نہیں کی جائے گی، آپ تینوں بندے ساتھ۔ پوش ہڈاں وچ زور بتھیرا، پوش ہڈاں وچ، یہ پی مفرد ڈال دیا کرو، پوش ہڈاں وچ زور بتھیرا، نہ جانا کس دم آوے۔ پوش کہتے ہیں گوشت کو، ہڈ کہتے ہیں ہڈیوں کو، بتھیرا زیادہ، نہ جانا کس دم آوے، نہیں پتا کس طرف سے، کس سمت سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے۔ کبھی تے تیرے اندر وسدا، کبھی رب کا نام ہے، رب تو تیرے اندر رہتا ہے، اور مورکھ پر تمہیں کون سمجھائے۔ ہڈیوں میں اور گوشت میں بہت زیادہ طاقت ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کہاں سے آتی ہے۔ خدا تو تیرے اندر ہے، داخل ہے، موجود ہے، اور نادان تمہیں کون سمجھائے۔ یہ اپنی مٹھیاں بناؤ، اس طرح ایسے مٹھیاں بناؤ، جتنا زور ڈال سکتے ہو ڈالو میرے بچے، یہ ایک طاقت ہے، قوت ہے، یہ مردہ کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ خدا کی ذات ہے جو پکڑنا سکھا رہی ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ بندے تیرے گوشت میں اور تیری ہڈیوں میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے آتی ہے، یہ تو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اندر ایسا کیا ہے جی، اندر ایسا کیا ہے کہ جو ہو تو طاقت ہے، نہ ہو تو مردہ ہے، ہو تو طاقت ہے، نہ ہو تو مردہ ہے۔ یہ رب کی ذات ہے، یہ رب کی قوت ہے، رب کا زور ہے، زور بتھیرا پر سمجھ کے میں آوے۔ سمجھ کیسے آئے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ سمجھنا پڑے گا، یہ غور کرنا پڑے گا۔ اور خدا تو تیرے اندر حلول کیا ہوا ہے، خدا تو تیرے اندر موجود ہے، اے نادان تجھے کون سمجھائے۔ یہ جو رب نے تجھے اتنی طاقت اور زور دیا ہے نا، اور جس نے دیا اسی کے کاموں میں لگا۔ یہ رب نے تجھے طاقت دی ہے، چمکتی، لشکتی، چپکتی، اتنی خوبصورت جو جوانی دی ہے اللہ نے تمہیں، کشش والی آنکھیں دی ہیں، خوبصورت رنگت دی ہے، خوبصورت قد دیا ہے سائیں جی، خوبصورت چال چلن دیا ہے، خوبصورت دماغ دیا ثقلین صاحب، ذہانت کا شعور دیا، طرح طرح کی باتیں ذہن سے ابھر کے اگ کے آتی ہیں، جیسے زمین سے اناج اگتا ہے۔ یہ طاقت کسی کی فراہم کرتا ہے خالد بھائی، یہ شعور، یہ ذہن کسی کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو سوچتا ہوگا یہ کہاں سے آتا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ تو جو رب نے تجھے اتنا زور طاقت دیا ہے نا، تو اس کو اسی کے کاموں میں لگا، اسی کی رضا پر لگا۔ کیسے لگا؟ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ میں دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، اور تلوار آپ نے سونت لی اس بندے پر اور اسے گرا لیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے، خدا کے دشمن کو مارنے کے لیے تیار ہی تھے
کہ اس بدبخت نے تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ بعد کا زمانہ ہوا، بعد میں مسلمان جنگ فتح ہو گئی تھی، دشمن بھاگ گیا، بعد کا زمانہ تھا، پھر وہ جو شخص تھا وہ سامنے آیا، مولا علی کرم الوجہ الکریم کے، کہا علی فلاں زمانہ یاد ہے جب آپ نے مجھے گرا لیا تھا، آپ کی تلوار میرا سر اتارنے والی تھی اور میں نے آپ کی طرف تھوک دیا تھا، استغفر اللہ من ذالک، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یہ کیا راز تھا؟ آج اتنے سال گزرنے کے بعد میں پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا جب تجھے گرایا تھا تو اللہ کا چور تھا، اللہ کا دشمن تھا، میں تیرا سر قلم کر دیتا، لیکن تو نے جب تھوک دیا تو نے میری ذات کو شامل کر لیا، میں نے خدا کی ذات کی خاطر اپنی ذات کی نفی کر دی اور خود کو ہٹا لیا، اور میں اس لیے پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ شخص نے جب یہ بات سنی تو اش کر اٹھا۔ عبد الرحمان صدیق اکبر کے بیٹے تھے، کہا بابا جان 2-3 جنگوں میں ایسا ہوا کہ آپ بالکل میری تلوار کے سیدھ میں آئے تھے، میں نے باپ کا لحاظ رکھ کے آپ پر تلوار نہیں چلائی کہ میرا والد ہے، میرا باپ ہے، میں نے اس کی گود میں پرورش پائی ہے، اس کے ہاتھ کا لقمہ کھایا ہے اور چل پھر کر جوان ہوں۔ بابا جی آپ کی توجہ میری طرف نہیں تھی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ کے کندھوں پر کھیل کے میں جوان ہوا، تو میں آپ کو نقصان پہنچاتا، میں آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیتا، قتل کر دیتا معاذ اللہ۔ تو صدیق اکبر جلال میں آگے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو دیکھا نہیں، تو ایک بار میرے سامنے آتا میں اپنے لگتے جگر کو چیر کے رکھ دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا، کہ جو شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات انسان کو شعور دیتی ہے، شعور سب کو ملتا ہے، لیکن جو توجہ کریں گے تو ان کو ملے گا نا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر، آپ میری طرف توجہ دو گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی نا۔ گلی میں چلنے پھرنے والوں کو میری بات سے کیا لگے؟ تو بات یہ ہے جو کوشش کرے گا اسی کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اور مورخ اسے کہتے ہیں جو بالکل عقل سے پیدل ہو، جس کو عادت نہیں غور کرنے کی، جس سے یہ شعور ہی نہیں کہ میرے خدا نے اتنا بڑا جو کائنات کا نظام بنا دیا ہے اور مجھے اس میں رکھ دیا ہے۔ میں دیکھو مثال دیتا ہوں، رب نے کائنات ایسے بنائی سائیں جی، رب نے کائنات ایسے بنائی جیسے یہ کمرہ ہے، کتنا خوبصورت آپ نے سجایا کمرے کو۔ اس کی اور مثال اچھی کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے کمرے کو سجائیں، اپنے کمرے کو خوبصورت طریقے سے سجائیں۔ اس کمرے میں ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اس کمرے میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے نا، یہ ہیٹر جو لگا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، سب سے خوبصورت چیز یہ ہیٹر ہے جو یہاں لگا ہوا ہے۔ تو پورے کائنات کو رب نے بنا دیا، اور سجاوٹ کے طور پر جس طرح ہم گلدان اور پیارے پیاری چیزیں لے کر اپنے گھر کی سجاوٹ میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ نے پوری کائنات بنا دی اور کائنات کا حسن قائم و دائم رکھنے کے لیے حضرت انسان کو اس میں رکھ دیا، کائنات کے اندر انسان کو رکھ دیا۔ اور یہ پوری کمرے کی جو رونق، جس طرح یہ خوبصورت ہیٹر ہے، اسی طرح پوری کائنات کی رونق حضرت انسان ہے۔ لیکن اگر انسان غور نہ کرے، مورخ بن جائے، اللہ کی دی ہوئی توفیق پر، اللہ کی دی ہوئی عطا پر، اس کی دی ہوئی وہ کاوش ہے، کوشش پر، اللہ تعالیٰ کی ذات اگر اسے کہتی بندے غور کر، تو وہ غور نہ کرے تو وہ مورخ ہی تو ہوا نا، وہ نادان ہی تو ہوا نا۔ آخری شعر آج کی کلاس کا شعر نمبر 115، دانا پانی دی فکر نہ کرنا یارو ملسی لخت لخوتا۔ دانا پانی دی فکر نہ کرنا یارو ملسی لخت لخوتا، پنڈ رزق دی جو چکیا پھردا، پنڈ رزق دی جو چکیا پھردا، عرشی نال کھلوتا، عرشی نال کھلوتا۔ دانا پانی، رزق روٹی پانی، فکر نہ کرنا، اس کی فکر نہیں کرنی، ملسی لخت لخوتا، جو لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، لخت لخوتا، یہ دو الگ ہیں پوٹواری زبان کے الفاظ۔ لخت لخوتا، لخت کہتے ہیں لکھا ہوا، اور لخوتا ہوتا ہے لکھوایا ہوا۔ تو جو ہے نا، ایک ہوتا ہے لخت
لکھا ہوا، اور ایک ہوتا ہے لکھوتا لکھوایا ہوا۔ جب بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی بارگاہ میں عزت و انکساری پیش کرے گا، تو اس کا تو پہلے لکھت ہے، لیکن اس کے نیک اعمال کی وجہ سے پھر لکھوتا ہو جائے گا، اس کو اور لکھ کے دے دیا جائے گا اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ پنڈ رزق دی جو چکیا پھردا، پنڈ کہتے ہیں تھیلا، بوری، کارٹن، یہ جو اٹھائی پھرتا ہے، عرشی نال کھلوتا، عرشی کہتے ہیں رب کا فرشتہ، رب کی ذات بھی یہاں ہو سکتی ہے، رب کی ذات کو بھی عرشی کہتے ہیں اور رب کے فرشتوں کو بھی عرشی کہتے ہیں۔ نال کھلوتا، یہ ساتھ پڑے کھڑے ہیں کہ روٹی پانی کی فکر مت کرو، تمہیں جو لکھا ہوا تمہیں ملے گا، پوٹلیاں بندھی پڑی ہیں تمہاری رزق کی، اور دینے والا تمہارے ساتھ ہی آٹم کھڑا رہتا ہے۔ احمد بن حرب، یہ بہت زمانے کے بہت ولی کامل گزرے ہیں۔ احمد بن حرب، کیا نام ہے جی؟ احمد بن حرب بہت ولی کامل تھے اور بڑے جلالی بزرگ تھے، اور انہیں ہر وقت حضوری حاصل تھی، اور اللہ کے انتہائی پارسا انسان تھے۔ اللہ نے بیٹے سے نواز دیا، اللہ نے اولاد دے دی، بیٹا ہوا۔ جب بیٹا تھوڑا سا شعور میں ہوا نا، 12-13 سال کا ہوا یا 10 سال کا ہوا یا 11 سال کا ہوا، تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں یہاں خاموشی سے بیٹھو۔ ہم لوگ تو آج سال گزرنے پر برتھ ڈے مناتے ہیں نا، تو اس زمانے میں وہ برتھ ڈے ایسے منایا کرتے تھے۔ بیٹے کو کہا بیٹا آ جاؤ، آج آپ 11 سال کی، 12-13 چھوٹی عمر تھی، 9 سال 8 سال، فرض کر لیتے ہیں 11 سال، بیٹا آپ 11 سال کے ہو جائیں، آئیں ہم آپ کی برتھ ڈے مناتے ہیں، آج آپ 11 سال کی پوری ہو گئی۔ بیٹا بیٹھ گیا، اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے، کہا بیٹا آپ کو مبارک ہو، آپ کی عمر مبارک 11 سال یا 9 سال، روایات میں مختلف لکھی ہوئی ہے، 9 سال ہو گیا۔ مختلف قاری حضرات نے مختلف عمر پاک لکھی ہے، کثرت سے 9 سال ملتی ہے۔ 9 سال بیٹا آپ کی عمر ہوگی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شکر کی بنی ہوئی انہیں کھیر کھلائی، ان کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے، اور باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں آپ کو آج ایک بہت بڑی نصیحت کر رہا ہوں، میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ جی ابا جان کیا کہنا ہے آپ نے؟ بیٹا آج کے بعد آپ نے کھانا نہ مجھ سے مانگنا ہے نہ اپنی ماں سے مانگنا ہے۔ کہا پھر کس سے مانگنا ہے؟ مجھے تو ماں ہی پکا کے دیتی ہے۔ بابا آپ کمائی کرتے ہیں، لکڑیوں کا کام کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، آپ سے نہ مانگوں، ماں سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ آپ نے کہا اللہ سے مانگو۔ کیا کہا آپ نے؟ اللہ سے مانگو۔ بابا مانگنا کیسے پڑے گا؟ بیٹا مانگنا بڑا آسان ہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب اٹھو تو جب دعا کرو تو آنکھیں بند رکھو اس وقت تک جب تک کھانے کی خوشبو نہیں آتی۔ مغرب کی نماز پڑھو تو آنکھیں بند کر کے دعا کرو اس وقت تک جب تک کھانے کی خوشبو نہیں آتی۔ بیٹا مان گیا۔ ایسے ہوتا کہ صبح فجر کے ویلے جب بچہ نماز کے لیے اٹھتا، نماز پڑھتا، دعا کے لیے ہاتھ سے بلند کرتا، آنکھیں بند کرتا، کیونکہ باپ کا حکم تھا کہ آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولنی جب تک کھانے کی خوشبو نہ آئے۔ تو بیوی سے کہا کہ چپکے چپکے سے کھانا اس کے منہ کے آگے رکھ دینا۔ تو ایسے کرتی عورت، ان کی بیوی ایسے کرتی، تو فجر کو بھی کھانا مل جاتا اور مغرب کو مل جاتا۔ دن کو مدرسے میں وہ جاتا بچہ تو لوگوں سے کہتا، بچوں سے کہتا، کلاس فیلو سے کہتا کہ مجھے تو میرے بابا نے خدا سے روٹی مانگنے کا طریقہ بتا دیا، میں تو روٹی ایسے مانگتا ہوں۔ ایک دن سکول سے مدرسے سے جلدی چھٹی ہو گئی، کھیل کود میں مصروف رہے، شام پڑ گئی، نماز پڑھی عصر کی، والدہ کسی کام سے کہیں گئی ہوئی ہیں، مغرب کا ویلا ہو گیا تو نماز کے لیے بیٹھ گئے۔ تو جب والدہ کو جلدی جلدی یاد آیا کہ میرا بیٹا تو نماز میں ہوگا تو میں نے منہ کے آگے روٹی رکھنی تھی، تو جب ماں اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا روٹی کھا رہا ہے، اور ماں کو اس کھانے کی خوشبو گلی کے موڑ سے ہی آ گئی تھی۔ جیسے ماں نے اندر قدم رکھا تو بیٹا کہتا ہے ماں آج تو کھانا بڑا لذیذ اللہ نے مجھے دیا ہے، آج تو بڑا مزے کا کھانا ہے، ماں تو بھی چکھ کر دیکھنا۔
माँ तू भी खा कर देखना, देखना जायका कितना मजे का है, कितना लजीज जायका है। तो माँ ने जब ये देखा तो माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए और जाकर अहमद बिन हरब से कहने लगी ये माजरा अजीब हो गया कि हमारा बेटा रोटी खा रहा है और मैं किसी काम में उलझी हुई थी और मैं रोटी रखना भूल गई। हजरत अहमद बिन हरब जलाल में आ गए और अपना कुर्ता चाक कर लिया, कहा बस आज मेरा पुत्र अपने मकाम को पहुंच गया, आज मेरा बेटा उस मंजिल तक पहुंच गया जिस तक मैं उसे पहुंचाना चाहता था, आज मेरा बेटा उस मकाम को पा गया जिस मकाम की मुझे तवज्जो थी, जिस मकाम की मुझे ख्वाहिश थी। दोनों मियाँ बीवी रोना शुरू हो गई। ये क्या था? ये भरोसा था, ये तवक्कल थी, ये यकीन था। तो ये यकीन होना चाहिए बंदे के अंदर कि बंदे को जो मिलेगा अल्लाह की जात अता करेगी, और अल्लाह की जात अता करने वाली है, अल्लाह की जात नवाजने वाली है, अल्लाह की जात ही देने वाली है और अल्लाह की जात ही देगी। हम रोजी के फिक्र में तरह तरह की बेईमानियां करते हैं। हम ये करेंगे तो इतने पैसे हो जाएंगे, ये करेंगे तो इतने पैसे हो जाएंगे, ये प्लॉट ले लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, लेकिन हमें तकदीर पर भरोसा ही नहीं है, हमें मुसल्ले पर भरोसा नहीं है, हमें अल्लाह की जात पर माज़अल्लाह अफसोस से कहना पड़ता है, हम शक में पड़े रहते हैं, पता नहीं अल्लाह दुआ सुनता है या कौन नहीं सुनता। तो फिर इसी वजह से हम लोग आज जलील हैं। जिन लोगों ने अल्लाह की जात पर भरोसा किया, तवक्कुल रखा, यकीन रखा, अल्लाह की जात उन्हें नवाजती है और अल्लाह की जात है ही नवाजने वाली, उसका काम ही सुबह शाम नवाजने वाला है। और क्या है? पंड रिजक दी चुकियां फिरदा, और जो तुम्हारे नसीब का रिजक है ना वो फरिश्ता लिए फिरता है, अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता तुम्हारा रिजक लिए फिरता है। तुम जहां कहीं रुकोगे तुम्हारा रिजक वहां पहुंचा देगा। बगदाद में एक औरत थी, बड़ी मुंह फट थी, बड़ी मुंह फट थी और बड़ी लड़ाका किस्म की थी। उसके मियाँ के साथ उसका एक दोस्त आ गया, तो उसने कहा बेगम मेरा दोस्त मेरे साथ है तो उसके लिए खाना तैयार करना है। आज भी देख लो, जब से पुत्रो हमने दरवाजे बंद करके ना मच्छी खाना शुरू कर दिया ना, हम गरीब हो गए हैं। जब से दरवाजे बंद करके बच्चों से, बहन भाइयों से, माँ बाप से छुप कर हमने अब चूपना शुरू किए हैं ना, उस दिन के बाद गरीबी आ गई है। देते जाओ अल्लाह और अता करता जाएगा, देते जाओ अल्लाह और अता करता जाएगा, देते जाओ अल्लाह और अता करता जाएगा, अल्लाह और देता जाएगा, अल्लाह देने वाला है। मैं क्या बात कर रहा था, वो बंदा दोस्त को घर लेकर आया, तो से बैठा करे, तो कहा बेगम खाना तैयार करो, मेरा दोस्त बड़े अरसे बाद बड़े दूर से आया है, अपने बैठने की सिमत चेंज करें, मसला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो खाना तैयार किया जाए। तो औरत ने कहा जी कि मुझसे खाना नहीं पकता, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूं। ये बात मेहमान ने सुन ली। अब मेहमान बेचारे का क्या जोर है, उस बेचारे का क्या जोर है, अब उस बेचारे का क्या जोर है मेहमान का। तो वो बेचारा उठ के कहने लगा दोस्त यार मैं तो चलता हूँ, यहाँ तो मामला कुछ और नजर आ रहा है, ये कि मेरे खाना खाने के बाद तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाए, बात ये भी मुनासिब नहीं है। दोस्त जाने लगा, दोस्त चला गया, तो जो मेजबान था दरवाजे तक छोड़ने गया, तो वो जो औरत थी वो भागकर अपने रसोई में गई, किचन में गई, तो उसने क्या देखा कि एक बाबा आटे का कनस्तर खोला हुआ है और उसमें से आटा पोटली में डाल रहा है। उन्हें कहा बाबा एक नु नसाया तो उसको कितों आ गए हो, एक को तो भगा दिया है, अब आप कहाँ से आ गए हो रिजक उठाने के लिए, रोटी उठाने के लिए, आटा लेने के लिए, ये क्यों उठा रहे हो, चोरी कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं रिजक का फरिश्ता हूँ, इस शख्स का रिजक अल्लाह ने तेरे कनस्तर में डाल दिया था, लेकिन तेरे ज़मीर को ये बात गवारा नहीं थी, तुझे ये ख्याल नहीं आया कि मेहमान रब की रहमत है और मेहमान अपना रिजक साथ लेकर आता है। तो तुमने उसका रिजक ले लिया, तो मैं उसका रिजक उधर पहुंचाऊंगा जहां पर वो ठहरेगा, जहां पर वो क्याम करेगा। तो ये शऊर में बात हमारे होनी चाहिए कि जो कुछ देता है सोना रब देता है और रब ने ही देना है, तो उसका जो फरिश्ता है वो रिजक लिए साथ मौजूद है, जहां बंदा ठहरा वहां उसका रिजक पहुंचा दिया। कभी इस बात पर गौर करना कि मेरा रब कितना कर्म करने वाला है। तो ये था मेरे पुत्रों आज का दर्स, 6 नंबर 111 से लेकर 115 तक पढ़ा। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी तरह इस किताब को तकमील से साथ मुकम्मल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।